اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستوں، آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 7A میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہ سوال کہ آپ نے گوگل کوئز کیا؟ یقیناً ضرور کیا ہوگا۔ پچھلے اسباق سے کچھ سوالات لے لیتے ہیں جناب۔ ترجمہ کیجئے اییا کا۔ جناب ٹکڑے کریں گے ہم۔ اییا کا مطلب ہی، کا آپ کی، یعنی کہ آپ کی یا تیری ہی۔ بالکل صحیح۔ اچھا جی، اشہدو۔ اشہدو یہ وہی پیٹرن ہے اعوذو والا۔ تو اشہدو میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا، دونوں معنوں میں اس کے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، آگے بڑھتے ہیں۔ من ربکم۔ اب ٹکڑے کریں گے، من الگ کریں گے، ربکم الگ کریں گے۔ ویسے تو یہ من ربکم ہے، تو من کا مطلب سے، رب کا مطلب پالنے والا، کم آپ سب سے یا آپ سب کی طرف سے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں آپ کا رب بھی تو آ رہا ہے۔ تو من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ آج کا سبق رکوع سجدے کی ہم اس میں تسبیحات پڑھیں گے۔ گرامر میں الا، مع، عند 3 حرف پڑھیں گے۔ نکات تعلیم یا شوق ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جناب، اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں 1390 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ الحمدللہ سبق نمبر 7 کے اختتام پر آپ 80 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 26,082 بار آئے ہیں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں سبق کا آغاز۔ سبحان۔ سبحان اللہ کا کریم پاک ہے ہر عیب اور ہر برائی سے۔ 41 بار یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے قرآن کریم میں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہیں۔ ربی، یہ اگر ہم اسی پیٹرن پہ دیکھیں، ربہو، ربہم، ربکا، ربی، ربکم، ربنا والے، اور ربہا فیمیل کے لیے، ربی میرا رب۔ رب کے معنی میری پرورش کرنے والا، یعنی میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو، میرے ایک ایک خلیے یا سیل کو پالنے والا، ان کی ضروریات کے مطابق انہیں غذا دینے والا۔ سبحان ربی، پاک ہے میرا پالنے والا، میرا رب۔ عظیم، 107 بار یہ قرآن میں ریپیٹ ہوا ہے۔ عظیم بڑائی اور طاقت سے آتا ہے، جسے آپ سنتے ہیں عظم سے ہے۔ عظم کے معنی ہوتے ہیں ہڈی، یعنی کہ مضبوطی کی علامت ہوتی ہے۔ تو سبحان ربی العظیم، میرا رب عظمت والا ہے، پاک ہے ہر برائی سے۔ تو سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اس ذکر میں 4 باتیں ہیں، ان کو تصور اور احساس کے ساتھ ہم سیکھتے ہیں۔ پہلی بات، میرا رب پاک ہے ہر عیب اور کمی سے، وہ ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، اس کو نہ تھکن آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، ان کے جو بھی حکم ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور میری زندگی میں جو امتحان والے حالات ہیں ان پر مجھ کو کوئی شکایت اپنے رب سے نہیں ہے۔ دوسری بات، وہ رب ہے جو ہماری پرورش کرتا ہے، ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ہمارے کروڑوں خلیوں کو کنٹرول کرتا ہے، ہمارے جسم کے اربوں خلیوں میں جو حرارے حرکت کرتے ہیں، بغیر کسی توانائی کی مدد سے وہ ہمیں پل پل آکسیجن کے ذریعے غذا کھلا رہا ہے۔ صرف کھانا ہی نہیں، ہمارے خون کا نظام، ہاضمے کا نظام، نظام تنفس وغیرہ سب کچھ اللہ کریم چلا رہے ہیں۔ نمبر 3، وہ میرا رب ہے، میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس پہلو کو کئی اپنائیت سے، کئی گنا زیادہ اپنائیت سے کہنا، مثلا جب ایک ماں اپنے بچے کے سامنے دوسرے سے کہتی ہے
میرا بیٹا بہت اچھا ہے تو اس میں پیار جھلکتا ہے. تو ہم جب کہیں اپنے رب کے بارے میں تو اس میں بھی پیار چھلکنا چاہیے. وہ عظیم ہے یعنی ایسی بڑائی والا کہ کوئی اس کو جھکا نہ سکے, کوئی اس پر دباؤ نہ ڈال سکے. یہ سب سے اہم ہے. آپ جھکی ہوئی حالت میں ہوں گے اور آپ اپنے رب کے لیے کہیں گے کہ وہ ایسا عظیم و بڑائی والا ہے کہ کوئی اسے جھکا نہیں سکتا, کوئی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا. بے شک. تو تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, پاک ہے میرا رب عظمت والا. وسبحان اللہ کا ترجمہ کیجئے, ٹکڑے کر لیجئے. وا کا مطلب اور, سبحانہ پاک ہے, اللہ یعنی کہ اللہ پاک ہے, اور وہ اللہ کی ذات پاک ہے. کون سا ذکر سکھاتا ہے کہ اللہ کے کسی حکم میں کوئی عیب نہیں؟ سبحان اللہ. اچھا جی, رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ. سمیع اللہ, سمیع یہ ایک فعل ہے جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاسز میں. تو سمیع اللہ, سن لی اللہ نے, لی من. اب یہ دو الفاظ ملے ہیں, دو حرف ملے ہیں. لی کا مطلب لیے یا کی, من کون کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہاں جس نے کے لیے استعمال ہوگا. لیمن اس کی جس نے. حمیدہ, حمیدہ ہو, حمیدہ یہ بھی ایک فعل ہے. حمید کا مطلب, حمیدہ کا مطلب ہے تعریف کی, اس کی, ہو یعنی کہ اللہ کی. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اچھا جی, اللہ سب کی سنتا ہے مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر ہے, اس لیے ہم کو پورے شوق کے ساتھ اس کی حمد کرنی چاہیے. ربنا ولک الحمد. اللہ تعالیٰ ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے. ہمارے حمد کرنے سے نہ اسے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے, نہ ہم اس کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں. حمد کرنے کا پورا فائدہ ہمیں ہی ملتا ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ یا سمیع اللہ لمن حمیدہ. سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. سمیع اللہ کا مطلب کیا بنتا ہے جناب؟ اللہ نے سن لیا. ربنا ولک الحمد. ربنا ہم سیکھ چکے ہیں, اے ہمارے رب. وا کا مطلب اور, لکا باؤ لا کا, اور لیے تیرے یعنی کہ تو اکیلا ہی اس کا مستحق ہے. حمد, حمد ہم نے سیکھا تھا تعریف اور شکر, کہ کیا اے ہمارے رب صرف تیرے ہی لیے ہیں ہر قسم کی تعریف اور شکر. ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیں تو خود بخود ہمارے دل سے اللہ کی تعریف اور اس کا شکر نکلے گا. حمد کے یہی معنی ہے, پورے دل سے, کبھی شکر کے جذبے سے بھرپور, کبھی تعریف کے جذبے سے بھرپور ہو کر حمد کیجیے. ربنا ولک الحمد, اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. اچھا جی, رکوع کا ایک اور ذکر ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد یا من شیء بعد. ملء السماوات آسمانوں کے بھرنے کے برابر, ملء کا مطلب بھر کر, وملء الارض سما سماوات, سما آسمان, سماوات تمام آسمان, وملء الارض اور زمین کے بھرنے کے برابر. 461 بار آیا ہے, بینہ 262 مرتبہ 266 بار قرآن کریم میں ریپیٹ ہوا ہے. بینہما اور بھر کر جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں. وملء ما شئت اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے. شئت یہ 3 بار آیا ہے قرآن میں. من شیء بعد اس کے بعد کسی چیز میں بھی.
شیئن اس کی جمع اشیاء 283 ٹائم یہ ریپیٹ ہوا ہے. بعد کا مطلب بعد. جدید تحقیق کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب و خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو انسان کو گریٹیٹیوڈ یا شکر کے بھرپور خیالات رکھنے ہوں گے. ایک غیر مسلم پروفیسر جو کہ سکسیس ٹرینر بھی ہے، اس نے مشورہ دیا رات کو سوتے وقت ہر چیز کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے جسم کو شکر کے پانی سے بھریے. گویا آپ کا جسم کا ذرہ ذرہ شکر میں تیر رہا ہے. یہ تو پروفیسر کو صرف جسم کی بھرنے کی بات کر رہا ہے. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عظیم الشان ذکر کو دیکھیں جس میں آپ سارے آسمان، زمین اور سب کچھ کو شکر سے بھر دینا چاہتے ہیں. اس لیے ذکر کے الفاظ بہت ہی زبردست ہیں. آرام کی زندگی میں شکر کی باتیں کرنا بہت آسان ہے. اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں آپ مسلسل آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ستائے جا رہے ہیں، اور آپ کو بھی ایک کے بعد دوسرے وقت کا کھانا پیٹ بھر کر ملتا نہیں. اور دوسری طرف اس ذکر کے الفاظ کو دیکھیے جس میں آپ نے اللہ کے شکر و تعریف کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جن کے قریب کوئی انسان کا کلام نہیں پہنچ سکتا. اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ پیٹ بھر کر کھانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانے کے بعد جب پیٹ میں اتنی جگہ ہوتی کہ کچھ مزید کھایا جا سکتا ہے، آپ چھوڑ دیتے تھے تو پیٹ کو خالی رکھتے تھے. پیٹ پر ہو کر اسے بسیار خوری کہتے ہیں. یا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں کیا، اور آپ کی زندگی امتحانات سے پر تھی، سختی تھی. آپ کو واقعہ یاد ہوگا جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر دکھایا کہ بھوک کی شدت سے اس نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ نے چادر کو اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آخری جملہ تو آپ کے شکر کے جذبات کی عظیم سطح کو بیان کرتا ہے. آپ کہتے ہیں اے اللہ، زمین و آسمان کے بعد جو تو چاہے وہ بھی بھر کر. گویا آپ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ، اگر زمین و آسمان سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز معلوم ہوتی جو آپ کو پسند ہو تو میں اس کے بھرنے کے برابر بھی آپ کا شکر ادا کرتا ہوں. واللہ اعلم. آپ نے جو شکر کے جذبات کو پیدا کرنے کے لیے ذکر میں تعلیم دی ہے، اس کی دھول تک بھی آج کی کامیابی کے گرو سکسیس ٹرینر نہیں پہنچ سکتے. بینہم کے معنی بتائیے. اچھا جی، بینہم کا مطلب ہم، ان کے درمیان. فی السماواتی، فی کا مطلب میں، سماواتی آسمانوں میں. شیئن کا ترجمہ بتائیے. چیز. اچھا، سبحان ربی الاعلی ہم اس کو سیکھ چکے ہیں. اب اعلیٰ کی بات ہم کر لیں. الاعلیٰ سب سے بلند. کبیر، اکبر، صغیر، اصغر، علی، اعلیٰ. تو سجدے کی حالت میں اب اس کو محسوس کیجئے. مکمل سرپردگی کی عالم میں ہیں آپ. اس میں بھی 4 باتیں ہیں. نمبر 1 اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے. نمبر 4 اس کی بلندی. پہلے 3 کا ذکر ہم سبحان ربی العظیم میں کر چکے ہیں. بلندی کو یاد رکھیے کہ آپ پستی کی حالت میں ہیں. آپ نے اپنے سر کو زمین سے لگایا ہوا ہے. یہ آپ کی ایک بندے کی سچی پوزیشن ہے، جبکہ اللہ سب سے قریب ہمارے سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس کو ذرا سمجھیے سینیریو کو کہ آپ سجدے کی حالت میں جھکے ہوئے ہیں. آپ نے خود کو سرنڈر کیا ہوا ہے، اپنا ماتھا رکھا ہوا ہے زمین کے اوپر، اور آپ کہہ کیا رہے ہیں، یعنی کہ آپ سب سے نیچے ہیں کہ پاک ہے میرا رب سب سے بلند. تو آپ نے اپنی صحیح جگہ کو پہنچانا کہ آپ بالکل فرش سے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور اللہ سب سے بلند تر ہے. جدید تحقیق کے مطابق اگر دنیا میں کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنا ہے تو انسان کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے: پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اینڈ گریٹیٹیوڈ. مثبت رویہ اور شکر. اوپر شکر کا ذکر آ چکا ہے. ہماری نماز کا قیام الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے وَلَکَ الْحَمْدُ پر. اب آئیے تسبیح پر.
ہم روزانہ 200 سے زیادہ بار تسبیح پڑھتے ہیں. نماز میں سب سے زیادہ ذکر یہی ہے سبحان ربی. اللہ تعالیٰ جو بھی بات ہم سے دہرانا چاہتا ہے تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک یہ بھی کہ ہماری فکر کی خوب تربیت ہو. سبحان ربی میں کئی پہلو ہیں. ہماری تربیت ہے جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں. تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں, زمین پر اپنا سر رکھ کر پڑھتے ہیں, وہ بھی ربی کہہ کر اپنائیت سے, گویا ہم کہہ رہے ہوں اے اللہ میں بالکل راضی ہوں, مجھے کوئی شکایت نہیں. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں گے تو مثبت رویہ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ پیدا ہوگا, جس کا 1% بھی موجودہ دور کے کامیاب ماہرین نہیں دے سکتے. یاد رکھیے اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں عیب نہیں. ہمارے حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں, کچھ ہماری اپنی غلطیوں کا نتیجہ. جو بھی حالات ہوں ان پر صبر کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اچھا کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی کوشش کیجیے, اسی میں کامیابی ہے. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب سب سے بلند. اپنی زندگی میں دعا کو لائیے, اے اللہ میری مدد کیجیے تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کوئی شکایت نہ ہو. میں کبھی یہ نہ کہوں کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. میں اپنا احتساب کروں, میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں اپنے رنگ, خد و خال, ناک, چہرہ, جسم, خاندان, موسم اور موجودہ حالات کی. پلان اس سچائی پر دھیان رکھتے ہوئے اللہ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے. حالات ہمارے امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ بھی. اس پیغام کو پھیلائیں, تبلیغ کریں, لوگوں کو بتائیں, ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں. ہم اللہ کے سب سے قریب کب ہوتے ہیں جناب؟ سجدے کی حالت میں. دل سے ہم کرنا ہو تو اللہ کی صفات پہ غور کریں, اللہ کے انعامات پر غور کریں, تجوید کے ساتھ پڑھیں. سبحان ربی الاعلی میں کتنی باتیں ہیں جناب؟ 4. تسبیح کو زندگی میں لانا ہو تو ہر امتحان کو بغیر کسی شکایت کے قبول کریں. اچھا جی, یہاں ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ہم دوسرا سبق شروع کرتے ہیں. اس کا حصہ بھی سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.